میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ مومن طعنہ نہیں دیتا، مومن لعنت نہیں کرتا، اور مومن فحش گوہ نہیں ہوتا، اور مومن بدگو نہیں ہوا کرتا۔ مومن طعنے نہیں دیتا، طنز نہیں کرتا، مومن لعنت نہیں کرتا، مومن فحش گو بے حیائی کی بات نہیں کرتا، مومن بد کلام بدگوئی نہیں کرتا۔ یہ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں۔ آفات مصیبتیں کاروبار پر بھی آتی ہیں، صحت پر بھی آتی ہیں، تجارت پر بھی آتی ہیں، ملازمت پر بھی آتی ہیں، عزت پر بھی آتی ہیں، مال پر بھی آتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی فرمانے لگے اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا۔ اے اللہ ٹھیک ہے، ساری مصیبتیں برداشت ہیں، لیکن میرے دین میں کوئی مصیبت نہ آئے۔ سبحان اللہ۔ دنیا ہے، یہاں ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مصیبت ہے، لیکن پیارا نبی اپنی امت کو دعا سکھا گیا، ٹھیک ہے ساری تکلیفیں، ساری مصیبتیں خندہ پیشانی سے برداشت کر لینا، یہ زندگی کا حصہ ہے، یہ دنیا کا خاصہ ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے، زندگی کا خاصہ ہے، لیکن اللہ سے کہہ دینا کہ اے اللہ میرے دین میں مصیبت نہ آنے پائے، یہ بڑی مصیبت ہے۔ اللہ کرے میرے عزیزو ہمارے دل و دماغ میں بھی دین کی یہی عظمت پیدا ہو جائے۔ مال پر مصیبت تو میری راتوں کی نیندیں اڑا دیتی ہے، اولاد کی صحت پر کوئی آفت آ جائے تو میری راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، تجارت اور کھیتی پر کوئی مصیبت اور آفت آ جائے تو زندگی کے مزے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ اہمیت ہے، عظمت ہے، وہ مصیبت لگتی ہے، وہ آفت لگتی ہے، دل پہ چوٹ لگتی ہے، لیکن دین کی بے قدری زندگیوں میں آ گئی، دین کی بے قدری میری سوسائٹی میرے گھر میں آ گئی، دین کی مصیبت اب تو مصیبت ہی نہیں لگتی، میری دین پر بھی کوئی آفت گری ہے، میرے دین پر بھی کوئی آفت گری ہے، میری بیٹی اور بیٹے کے دین پر بھی کوئی مصیبت گری ہے، میرے شوہر اور میرے بیوی کے دین پر بھی کوئی آفت آ چکی ہے۔ اللہ کا نبی تو دعا کر رہا ہے اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا۔ اے اللہ ساری مصیبتیں ٹھیک سب برداشت ہو سکتی ہیں، لیکن دین کی مصیبت نہیں، یہ برداشت نہیں، اس کا سہ لینا، اس کا برداشت کرنا یہ ہمارے بس میں نہیں۔ اللہ دین پر مصیبت نہ آنے دینا، یہ برداشت نہیں۔ اللہ کرے دین کی یہی قدر و قیمت کا کوئی حصہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ تو پھر میرے عزیزوں سمجھ میں آئے گا جو حضرات صلحاء نے، اہل اصلاح نے ایک بات کہی ہے کہ زبان کی بھی آفت بڑی آفت ہے، پھر سمجھ میں آئے گا کہ اس زبان کی بھی بڑی آفتیں ہیں، اور اس آفت سے آدمی کا دین چوپٹ ہوتا ہے۔ آدمی کا ایمان
کی زندگی متاثر ہوتی ہے. زبان کی آفت، یہ بڑی آفت ہے، یہ بڑی آفت ہے. ایک یہودی آیا، ایک یہودیوں کی جماعت جو مکار عیار قسم کے لوگ تھے، وہ آئے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں مخاطب ہوئے، السلام علیکم. سام کہتے ہیں آپ پر ہلاکت ہو. کہ اللہ کے نبی نے جواب دے دیا علیکم، بس تم پر بھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے میں بات سن رہی تھی. فرمایا علیکم السام واللعنہ، تم پر موت اور لعنت ہو اللہ کی. جب یہ کہا نا تو اللہ کے نبی فرمانے لگے یا عائشہ سہلن سہلن، نرمی کرو نرمی کرو. کہ یا رسول اللہ آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا ہے؟ کہ عائشہ تم نے نہیں سنا میں نے کیا جواب دیا ہے؟ جیسے انہوں نے کہا میں نے اس کا جواب دے دیا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ ان الرفق، یہ نرمی ایک ایسی چیز ہے، اذا یکون فی شیء زانہ، جب کسی چیز میں ہو تو وہ اسے زینت بخشتی ہے، اسے خوبصورت کر دیتی ہے. یہ نرمی ایسی چیز ہے جب کسی میں ہو اسے خوبصورت کر دیتی ہے، اسے زینت بخشی ہے. ولا ينزع من شيء الا شانه، اور جس سے یہ نرمی نکل جائے تو اسے وہ عیب دار کر دیتی ہے، اس کا سارا حسن ختم ہو جاتا ہے. نئی نویلی دلہن جو بیوٹی پارلر سے سج کے آئے، بڑا پیسہ دیا، بڑا خوبصورت بن کے آ گئی. سجانے والے نے تو اسے سجا دیا، لیکن اگر کمرے میں آتی ہی شوہر کو تانا دے دے تو اتنا ٹھنگنا ہے، تو میرا شوہر ہے، بتاؤ اس کا حسن کس کام کا، اس کی خوبصورتی کس کام کی؟ دل برداشت کرے گا؟ اس کا سارا حسن اس ایک عیب نے مات کر دیا. اس کا سارا حسن اس ایک عیب نے مات کر دیا، اس ایک عیب نے اس کی ساری کشش ختم کر دی. تو نرمی کے بول فرمایا جس میں ہے، جس میں وہ اسے خوبصورت کر دیتا ہے. میٹھی زبان، میٹھے بول، نرم مزاج، حلیم بردبار، حلیم بردبار، تحمل مزاج، حلیم بردبار، تحمل مزاج، برداشت. یہ جو مزاج ہے نا بات بات پہ بڑک جانا، ایک بزرگ فرمان لگے سامنے ایک ٹینکر جا رہا تھا جس میں لکھا تھا یہ بارود تیل سے بھرا ہوا ہے. چھوٹا سا بارود بھی اسے آگ سے بھڑکا دیتا ہے، تھوڑی سی چنگاری بھی اسے آگ سے تبدیل کر سکتی ہے. تو فرمانے لگے یہ تو تیل کے بارے میں ہے، بارود کے بارے میں ہے، مسلمان کے بارے میں تو نہیں ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی بات پر بھڑک اٹھتا ہے. یہ تو ایک بارود کی تعریف ہو سکتی ہے، تیل کی تعریف ہو سکتی ہے، مسلمان کی تو یہ تعریف نہیں ہو سکتی کہ چھوٹی سی بات پہ بھڑک اٹھے اور آگ بن جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے کہ مومن طنز نہیں کرتا،
طنز کس کا نام ہے؟ لپیٹ کے منہ پہ بات کہنا جس سے اس کے دل پہ نیزہ چبھے، دل آزاری ہو۔ عربی زبان میں تانا کا معنی آتا ہے ایک نیزہ مارنا، نیزہ مارنا۔ اس نے لپیٹ کر ایسی بات کی کہ ایسا لگا جیسے اس نے اس دل پہ نیزہ مار دیا، ایسی دل آزاری ہوئی لپیٹ کے، اور آج یہ فن بن گیا ہے کہ بات کوئی اور چل رہی تھی، بیچ میں ایک جملہ ایسا کہہ دیا، ایسا کہہ دیا کہ اس کے کلیجے پہ جا کے لگی، پلیٹ گر گئی۔ ہاں لائی تھی نا تو اپنی ماں کے گھر سے، یہ تانا ہے۔ پلیٹ گر گئی، تانا برسا، لائی تھی تو اپنی ماں کے گھر سے، اس کی رات کی نیند اڑ گئی۔ تانا لگا نا، نیزہ لگا اس کے دل پر، نیزہ لگا تو ایسی لپیٹ کے ماری کہ اس نے دل آزاری کر دی، ایسا چبھا جیسے نیزہ چبھتا ہے۔ تو یہ بیماری بدقسمتی سے عورتوں میں بھی ہے، لیکن اب تو مردوں میں بھی کمی نہیں رہی۔ چپتے ہوئے جملے کہہ دینا، طنز، تانا۔ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ دل اللہ کی تجلی گاہ ہے، یہ دل اللہ کی تجلی گاہ ہے۔ جو طنز کرتا ہے اور تانا دیتا ہے اور کسی مسلمان کے دل آزاری کرتا ہے، اللہ کی تجلی گاہ پر حملہ کرتا ہے۔ اور یہ دل ایک ایسی دھات ہے، یہ شیشے کی طرح ہے، یہ شیشہ ایک ایسی دھات ہے، ٹوٹ جائے تو پھر نہیں جوڑتا، وہ چیز نہیں رہتی۔ اس کے تانوں اور طنز سے جو دل پہ چوٹ لگی اور دل کا شیشہ ٹوٹا، بسوں کا برسوں برس بھی نہیں جوڑتا، پھر اس کا نشان نہیں مٹتا، وہ یاد رہتی ہے، وہ یاد رہتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرمانے لگے یہ مومن کی شان نہیں ہے، مومن طنز نہیں کرتا، وہ تانے نہیں دیتا، طنزی انداز۔ یہ میرے عزیزوں ہماری معاشرتی زندگی کا وہ روگ ہے جس نے دلوں کو احترام سے، ایک دوسرے کی دل کی عقیدت سے خالی کر رکھا ہے۔ جب اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے نا کسی گھر میں، تو 40 سال کی رہنے والی بچی بھی اس گھر کو کبھی اپنا گھر نہیں بناتی۔ اور جو مرد اپنی بیوی سے طنز سنتا ہے اسے 20-40 سال کے بعد بھی دل کی محبت نہیں دے پاتا، دل کی محبت نہیں دے پاتا۔ یہ دلوں کی محبت نرمی سے ہے، میٹھے بولوں سے ہے، نرم بولوں سے ہے۔ گھر سازو سامان سے بھر دو، جولری اور ہیرے لے آؤ، لیکن میرے عزیزو زبان کا میٹھا نہیں ہے، اسے محبت کبھی نہیں مل سکتی۔ زبان میں مٹھاس نہیں ہے، کبھی اس گھر میں محبت نہیں آ سکتی۔ اور گھر سادہ ہی صحیح
ساد و سامان سے خالی ہی صحیح، اللہ نے سبحان اللہ مٹھاس دے رکھی ہے، نرمی کی دولت دے رکھی ہے، تو ان کچے اور سادے گھروں کے اندر بھی محبتوں کے پھول کھلیں گے۔ یہاں بھی بیوی اپنے شوہر کے لیے جان دے گی اور شوہر اپنی بیوی کے لیے جان دے گا۔ تو مومن طنز نہیں کرتا، تانے نہیں دیتا، تانا اور طنز نہیں۔ میرے عزیزو، یہ معاشرتی زندگی کا وہ حرام ہے، معاشرتی زندگی کا وہ کبیرہ گناہ ہے کہ جس کی بدقسمتی سے آج جس پر توبہ بھی نہیں ہوتی، جس پر آج توبہ بھی نہیں ہوتی، ایسی زندگی میں اس کا چلن بن چکا ہے، ایسی زندگی میں یہ چیز رچ بس گئی ہے، اس پہ توبہ بھی نہیں ہوتی۔ حالانکہ اللہ کے نبی ہیں، حجۃ الوداع کا موقع ہے، مسلمان اکٹھے ہیں، جتنی مسلمانوں کی تعداد تھی ساری موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بتاؤ آج کیا دن ہے؟ کہا عرفہ کا دن۔ کہا کون سی جگہ ہے؟ کہا عرفات۔ کہا کون سا مہینہ ہے؟ کہا ذوالحجہ۔ کہا جیسے یہ تینوں چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں، اسی طرح دوسرے مسلمان کی جان، مال، آبرو بھی تم پہ حرام ہے۔ جیسے اللہ کے ہاں ان تینوں چیزوں کی حرمت اور تقدس ہے، جیسے اللہ کے ہاں ان تینوں چیزوں کی حرمت اور تقدس ہے، ایسی اللہ کے ہاں ایک مسلمان کی جان، مال، آبرو کا بھی ایسا ہی تقدس اور حرمت ہے، اس کی بھی عزت حرمت ہے، وہ بھی تم پہ حرام ہے۔ ایک صحابی رسول فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے فرمانے لگے کہ اللہ اے بیت اللہ، اللہ نے تجھے بڑی عزت اور حرمت عطا فرمائی ہے، بڑی بلند شان رکھی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں سے خطاب کر کے فرمانا کہ تم جانتے ہو ایک چیز ایسی ہے، ایک مخلوق ایسی ہے جس کی عزت اور حرمت اللہ کے ہاں بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے؟ فرمایا اللہ اعلم ورسول، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک مسلمان کی عزت اور حرمت اللہ کے ہاں بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ یہ جو طنز ہے، یہ جو تانا ہے، یہ ایک مسلمان کے دل آزاری ہے، اس کی عزت نفس مجروح کرنا ہے، اس کی عزت سے کھیلنا ہے۔ لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان، مومن تانا نہیں دیتا، طنز نہیں کرتا۔ یہ زبان کی وہ آفت ہے جو براہ راست اس کے دین پہ گرتی ہے، یہ وہ مصیبت ہے جو اس کی دین کی ساری کھیتی اجاڑ دیتی ہے، اس کی دین کی کھیتی اجاڑ دیتی ہے۔ یہ وہ آفت ہے، یہ وہ مصیبت ہے جو اس کی ساری دینی زندگی پر آفت بن کے گرتی ہے، اس کی ساری کھیتی اجڑنے لگتی ہے۔ طنز ہے، طنز، تانے ہیں، تانے، اور پھر تانے دے کر مرد عورت کو دیتا ہے، عورت مرد کو، ساس بہو کو نم دیتی ہے، تانے۔ جلی کٹی سنانا فیشن بن گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرمان لگے یہ مومن تو کر ہی نہیں سکتا، مومن کی تو شان ہی نہیں ہے، ایمان والے تھوڑی ایسے کام کرتے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، ایمان والے کی شان تو یہ ہے وہ تانا سن کر بھی تانا ترکی بترکی جواب نہیں دیتے، بلکہ صبر کر لیتے، بلکہ معاف کر دیتے۔
لیکن اللہ کہتا ہے بڑا ہمت کا کام یہ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، ہے بڑی ہمت کی بات۔ شاہی خاندان کا ایک شہزادہ اپنی ساری زندگی اللہ کے دین کے پڑھنے میں لگائی اور پھر دین کی خدمت کے لیے اللہ نے اسے قبول کر لیا، سید احمد شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک دن دہلی کی جامع مسجد میں مجمع کے اندر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا فرمایا کہ مجمع میں گفتگو کر رہے ایک شخص آیا، حاسد، بد زبان، اور آپ سے کو گالی دی، آپ حرام زادے ہیں۔ کتنے معتقدین کا مجمع، بھرے مجمع کے اندر، سبحان اللہ۔ حضرت مفتی شفیع صاحب نے لکھا فرمانے لگے کہ ہم جیسا کوئی ہوتا تو اس کی خود بدلہ نہ بھی لیتا تو اپنے معتقدین سے کہتا، اور وہ اس کے تک کبوٹی کر دیتے۔ لیکن حضرت نے جب اس نے یہ سنا تو حضرت نے اس کو بجائے ترکی بترکی جواب دینے کے بڑے تحمل سے فرمایا، میاں نانا میری والدہ زندہ ہے اور میری والدہ کے گواہ بھی دہلی کے اندر موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس نے طنز کیا، آپ نے اسے ایک مسئلہ بنا دیا، مسئلے کے انداز میں جواب دے دیا کہ میاں گواہ موجود ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، صبر کر لینا، برداشت کر لینا، معاف کر دینا بڑے ہمت کا کام ہے، طنز نہیں، ترکی بترکی جواب نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایک مرتبہ غصے میں آئے اور اپنے غلام سے کچھ سخت جملہ کہہ دیا جس میں بد دعا تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کان میں آواز پہنچی، کہا صدیق اور لعنت، کلا ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ صدیق اور لعنت، کلا ورب الکعبہ، یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ صدیق اکبر نے فرمایا، اللہ کے رسول میں نے اسے آزاد کر دیا۔ تو مومن طنز نہیں کرتا، کسی کی دل آزاری نہیں کرتا۔ یہ طنز تکبر کا ایک کانٹا ہے جو زبانوں پہ آ کے دوسروں کے دلوں پہ چبھتا ہے۔ یہ طنز، یہ تانا، یہ تکبر کے درخت کا کانٹا ہے جو دوسروں کے دلوں پہ جا کے چبھتا ہے۔ طنز، تانے متکبر آدمی کا شیوا ہوتا ہے، مومن کی شان نہیں ہے۔ یہ متکبر کے درخت کا کانٹا ہے جو دوسروں کے دلوں کو چھنی کرتا ہے۔ لیس المؤمن بالطعان ولا باللعن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے لعنت جب آدمی دیتا ہے، لعنت میں صرف یہ نہیں کہ تجھ پہ لعنت ہو، نہ ہر بد دعائی یا کلمہ لعنت میں شامل ہے، بد دعا۔ اور بس اوقات یہ اتنی عام ہو گئی کہ مائیں اپنے بچوں کو دیتی ہے، شوہر اپنی بیوی کو دیتا ہے، اور بیوی اپنے شوہر کو دیتی ہے، اور جب اس کی آفت آتی ہے تو پھر سر پیٹتے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ سوچ نہیں کہ اسی بد دعا کا نتیجہ ہے جس کا نتیجہ آج دیکھ رہی ہو۔ حضور نے فرمایا جب کوئی لعنت دیتا ہے تو وہ آسمانوں کی طرف جا کر اس شخص پر پڑتی ہے جس پر لعنت کی، اگر وہ اس کا مستحق ہے، اور اگر وہ مستحق نہیں ہے تو اس پہ پڑتی ہے جس نے لعنت دی۔ بس اوقات اس کی اپنی لعنت اس کا کام تمام کر دیتی ہے۔ اس کی اپنی لعنت اس کا کام تمام کر دیتی ہے۔ بد دعا دی، اوپر گئی، اس شخص پہ پڑی جس کو دی، اگر وہ اس کا مستحق ہے، اور اگر وہ اس کا مستحق نہیں تو اسی کی طرف لوٹتی ہے جس نے بد دعا دی۔
اور اسی سے اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. اس نے فرمایا مومن طنز نہیں کرتا، تانے نہیں دیتا، بد دعا لعنت نہیں کرتا. اس لیے اللہ کے نبی نے کبھی کسی فرد پر لعنت نہیں فرمائی نام لے کر. ہاں اعمال پر لعنت فرمائی ہے، اعمال پر لعنت فرمائی ہے، اعمال پر لعنت فرمائی ہے. آپ نے فرمایا لعن اللہ الآکل الربا، اللہ لعنت فرمائے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، وہاں لعنت فرمائی. لعن اللہ المصورین، اللہ لعنت فرمائے تصویر بنانے والے پر، وہاں اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی. اعمال پر لعنت فرمائی ہے، لیکن کسی فرد پر، کسی شخص کا نام لے کر لعنت نہیں فرمائی. کسی کی دل آزاری نہیں فرمائی. بس اوقات ایک غلط کام ہو رہا ہے، گناہ ہو رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے اس کا انداز یہ اختیار فرمایا کہ اسے مجمع میں اس انداز میں کہا کہ اس کو برائی کا احساس، اپنی غلطی کا احساس بھی ہو جائے اور اس کی دل آزاری بھی نہ ہو. اور دوسری صورت یہ ہے اسے اکیلے تنہا اس کو خیرخواہی اور نرمی کے ساتھ اسے بات کو سمجھایا جائے. منکر سے روکنے کا حکم ہے، دل آزاری کا حکم نہیں ہے. گناہ سے روکنے کا حکم ہے، شرمندہ کرنے کا حکم نہیں ہے. برائی سے روکنے کا حکم ہے، رسوا اور ذلیل کرنے کی اجازت نہیں ہے. خیرخواہی یہ ہے کہ اسے روکا جائے لیکن اسے شرمندہ نہ کیا جائے، اسے ذلیل نہ کیا جائے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرآت المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے. اور جب آئینہ سامنے آتا ہے تو وہ آئینہ دیکھنے والے کو اس کے داغ بتاتا ہے کہ چہرے پہ یہ داغ ہے. وہ ڈھول نہیں پیٹتا، وہ ڈھول نہیں پیٹتا کہ اس پہ یہ عیب ہیں، یہ داغ ہیں، بلکہ جو دیکھتا ہے اسی کو بتاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرآت المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے. واقعی اگر اس کا خیر خواہ ہے اور ہمدردی ہے اور اسے گناہ اور نافرمانی سے روکنا چاہتا ہے تو پھر اس کا آئینہ اسے دکھائے، بس اور کسی کو نہ بتا. یہی اس کے ساتھ خیر خواہی ہے. اور اگر اسے رسوا کیا میرے عزیزو، ایک سزا اس کی یہ بتائی گئی، اللہ اسے بچا لے گا اس مصیبت میں، اسے مبتلا کر دے گا. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. اسے اللہ بچا لے گا اور یہ اس مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا. کسی گناہگار کو حقیر سمجھ کے اسے رسوا نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو اس پہ تو اللہ کا فضل ہو جائے اور تم اللہ کے غضب کے شکار ہو جاؤ. اس پہ تو اللہ کا فضل ہو جائے اور تم اللہ کے غضب کے شکار ہو جاؤ. ابھی تو سفر چل رہا ہے موت تک، کیا پتا خاتمہ کس کا کیسے ہوتا ہے. ایک 5ویں سیڑھی پہ ہے، ایک پہلی سیڑھی پہ ہے، ہو سکتا ہے 6 پہ جا کے وہ نیچے جا گرے اور پہلی والا منزل تک جا پہنچے، کیا پتا. تو مجھے کیا حق ہے کہ کسی کو رسوا کروں اور کسی کی عزت اور آبرو سے کھیلوں؟ مجھے کیا حق پہنچتا ہے؟ میرے عزیزو، آج ہماری معاشرتی زندگی میں احتیاط نہیں رہی. آج ہماری معاشرتی زندگی میں یہ احتیاط نہیں رہی. نمازی ہوں گے، روزے دار ہوں گے، حج کرنے والے ہوں گے، عمرے کرنے والے ہوں گے، لیکن بدقسمتی سے ان کی معاشرتی زندگی کانٹوں سے بھری ہوئی ہوگی، دوسروں کو تکلیف ہی ہوگی.
تکلیف کے کانٹوں سے بھری ہوئی ہو. آج یہ زندگی سے محرومی ہے معاشرہ میرا عزیزو. اس لیے اچھے گھرانوں میں جہاں نماز روزے کا ہے، لیکن وہ جو کانٹے ہیں معاشرتی زندگی کے، وہاں نہ شوہر کو سکھ ہے نہ بیوی کو سکھ اور چین ملتا ہے، تانے سننے پڑتے ہیں. شریعت کے حدود کو معاشرتی زندگی میں پامال کیا گیا ہے، پامال. وہ گھر نہیں آتی ہے، وہ کہتی ہے تمہیں بس میں تمہارے ماں باپ سے الگ رہنا ہے. اور وہ کیا ظلم کرتا ہے، کہتا ہے آج کے بعد تمہیں اپنے ماں باپ سے نہیں ملنا. کیا ظلم ہے یہ؟ کہاں کی انسانیت ہے، کہاں کا دین ہے؟ طنز ہیں، طنز، ظلم ہے گھر سے معاشرتی زندگی میں. ٹھیک ہے ڈگری ہو گئی، انجینئر بن گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن آیا اسے معاشرتی زندگی کے آداب بھی سکھائے؟ گھر ڈگریوں سے تھوڑی بنتے، ڈگریوں سے گھر تھوڑی بنتے ہیں. گھر تو معاشرتی زندگی کے اخلاق سے بنتے ہیں. بیٹیاں تو اس سے خوش ہوتی ہیں کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں، اور بیٹیوں کو تو شوہر کے اخلاق سے سکون ملتا ہے. اب بچہ پڑھ لکھ گیا، اب شادی کے قابل ہو گیا، اب بیٹی پڑھ لکھ گئی، شادی کے قابل ہو گئی، تو بھائی اسے اخلاق کی کوئی کتاب بھی پڑھا دو، تاکہ ماں باپ کو ہمیشہ یہ خوشیاں نصیب ہوں. اسے صبر بھی سکھا دو، تحمل بھی سکھا دو، برداشت بھی زندگی میں آ جائے. زبان کی نرمی اور مٹھاس بھی بڑی دولت ہے، یہ خوبی بھی اس میں پیدا ہو جائے. کہاں رشتہ کیا، اتنی ڈگریاں ہیں اس کے پاس اور اتنی بلڈنگیں ہیں اور اس کے بعد اتنی جائیداد ہے، تو اس نے زندگی مرد سے گزارنی، جائیداد سے گزارنی، ڈگریوں سے گزارنی زندگی، یا مرد سے گزارنی؟ زندگی تو ایک اچھے انسان سے گزرتی ہے، ایک اچھی عورت سے زندگی گزرتی ہے. زندگی تو اس سے سکون میں آتی ہے. تو میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ مومن تانے نہیں دیتا، لعنت نہیں کرتا، لعنت نہیں، بد دعائیں نہیں دیتا، بد دعائیں نہیں دیتا. بس اوقات نادانی میں اولادوں کو دعائیں، بد دعائیں دیتے ہیں، اور جب اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے پھر سر پیٹتا ہے آدمی، سر پیٹتا ہے. بد دعائیں نہ دو اولاد کو، بد دعائیں نہ دو، دعا دو، اسے دعا دو. کسی میں کمی دیکھو اپنے گھر میں، اس کو دعا دو، اس کے لیے اچھے بول نکالو زبان سے. پتہ نہیں وہی وقت قبولیت کا ہو، اللہ کے یہاں قبول ہو جائے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے ولل فاحش، مومن آدمی فحش گو نہیں ہوتا، بے حیائی کی بات زبان پہ نہیں لاتا. دیگ کے اوپر سے وہی نکلتا ہے جو دیگ کے اندر ہوتا ہے. بریانی اندر ہوگی تو اوپر سے قورمہ تو نہیں نکلے گا نا، وہی چیز نکلے گی جو اندر ہوگی. تو زبان کا گندا علامت ہے کہ دل کا گندا ہے. جو اندر گندگی ہے وہ ابل کے زبان پہ آ گئی. فحش گو. جن اداروں سے مسلمان بچوں کی کبھی تعمیر ہوا کرتی تھی، اب وہاں سے جب بچے نکلتے ہیں تو ان کا مذاق ہی فحش گوئی سے ہوتا ہے، ان کا مذاق ہی فحش گوئی سے ہوتا ہے.
وہ ایک دوسرے کو بلاتی ہی فحش گوئی کے ساتھ، ان کے میسج ہی گندے چلتے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی فرمانے لگے مومن تو فحش گو نہیں ہوتا. اور مومن کی شان تو نہیں ہے کہ اپنی زبان پہ گندے بول لے کے آئے. اس کی زبان صاف ستھری ہوتی ہے، صاف ستھری. اسے حیا آتی ہے ایسے الفاظ زبان پہ لانے سے. اور وہ بدگو بھی نہیں ہوتا، بد کلام بھی نہیں ہوتا، فحش گو بھی نہیں ہوتا، بد کلام بھی نہیں ہوتا، بری بات بھی زبان سے نہیں نکالتا. تو میرے عزیزو، یہ 4 آفات ہیں زبان کی. یہ وہ مصیبت ہے جو دین کی کھیتی پہ جب گرتی ہے تو ساری دین کی کھیتی اجڑ جاتی، ساری دین کی کھیتی اجڑ جاتی. یہ وہ مصیبت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہا کرتے اللہ دین کی مصیبت سے مجھے بچا، کہ میرے دین میں کوئی مصیبت نہ آئے. تو میرے عزیزو، ہم اپنی زندگی کا محاسبہ رکھیں، محاسبہ رکھیں. اللہ کے نبی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری سانس ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک کو میں نے اپنی جھولی میں اپنے پہلوؤں پہ رکھ لیا. تو اللہ کے نبی کے ہونٹ ہل رہے تھے، ہلکے ہلکے، آہستہ آہستہ. میں نے کان قریب کیا کہ سنوں کیا کہہ رہے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا. جاتے جاتے ظاہر ہے ایسی چیز کی پیغام دیا جو آپ کے دین کا پورا خلاصہ ہے. حقوق اللہ میں، عبادات میں نماز جان ہے، اور حقوق العباد میں جب آدمی اپنے ماتحتوں کا، اپنے سے کمزور والے کا خیال رکھے گا اور اس کے حق میں خیانت نہیں کرے گا تو سب کے حقوق کی رعایت رکھے گا. آدمی کو غصہ آتا ہی وہی ہے جہاں کمزور دیکھتا ہے، کہتے ہیں یار غصہ کنٹرول میں نہیں ہے، اور جہاں پتہ ہے بدلہ ڈبل ملے گا تو کیسے کنٹرول میں آ جاتا ہے. یار زبان سے نکل گیا. تو زبان سے وہی نکلتا ہے جہاں زبان کے آگے کوئی جواب نہیں ملتا. ایسی چیز نہیں ہے کوئی چیز کنٹرول میں نہ ہو. تو جب ماتحتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرے گا، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بہنا ہے. ہاں، اگر ایک بچی 20 سال تک اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ رہتی ہے، اور جو اس کی ناز کے سارے ناز پورے کرتے ہیں، اور پھر ایک دم وہ اپنا گھر چھوڑ کے دوسرے گھر میں آ جائے، کتنی بڑی قربانی ہے. لیکن میرے عزیزو، اگر اس گھر میں اسے اپنائیت نہ ملے، اور اس گھر میں اسے اپنائیت نہ ملے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ گھر والے اسے بیٹی کی طرح مقام دیتے، وہی عزت، وہی مقام، وہی احترام دیتے. اس بچی کی طرف سے تو اتنی بڑی قربانی ہو گئی کہ 20 سالہ پرانے تعلقات جہاں سے اس نے زندگی گزاری، اس گھر کی 4 دیواری چھوڑ کے آ رہی ہے. اب ذمہ داری آگے والوں کو تھی کہ اسے ایسا لیتے کہ اسے وہ اپنا گھر لگتا. لیکن عام طور پہ ہوتا ہے میرے عزیزو، رشتے کرنے کے بعد بھی ماں باپ کی قسمت میں ہمیشہ رونا ہی لکھا ہوا ہے.
تو نہیں کیسا ہمارا معاشرہ ہو گیا، کس ڈگر پہ زندگی گزر رہی ہے۔ رشتے ہونے کے بعد بھی ساری زندگی ماں باپ کی قسمت میں رونا ہی لکھا ہے۔ لیکن پتہ نہیں لوگ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہماری بیٹی بھی تو کہیں جائے گی۔ آج وہ جو احترام تھا اور ایک دوسروں کا لحاظ تھا اور ایک محبتیں تھیں، وہ نہیں رہی۔ محبت جلی کٹی سنانا، میرے عزیزو، چلو اس کی وہ ساس ماں نہیں بنتی اور اس کا سسر باپ کا درجہ نہیں بنتا، تو آخری درجہ یہ ہے، آخری درجہ کہ ساس نند بیوی شوہر اپنے اپنی حد میں تو رہے۔ اگر اپنے اپنے حدود میں رہے نا، گاڑیاں 10 ہی کیوں نہ ہوں، اپنی اپنی لائن پہ چلیں تب بھی ٹریفک چلتی رہتی ہے، تب بھی ٹریفک چلتی رہتی ہے۔ خرابی وہاں آتی ہے جب ہر آدمی اپنے حد سے دوسرے کے حدود میں آتا ہے، دوسرے کے حدود میں آتا ہے۔ یہ چاہتی ہے کہ ماں کی محبت بھی مجھے ملے اور وہ چاہتی ہے کہ اس آنے والی کو تو کچھ بھی نہ ملے۔ جب ہر آدمی اپنی حد سے ہٹتا ہے پھر ٹریفک جام ہو جاتا ہے، پھر نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ تو میرے عزیزو، یہ اسلامی معاشرت بھی سیکھنے کی چیز ہے، نبی کہ یہ زندگی بھی پڑھنے کی چیز ہے، یہ زندگی بھی پڑھنے کی چیز ہے۔ اس کا تعلق بھی کوئی پڑھنے پڑھانے سے ہے، یہ بھی کوئی علم ہے بھائی۔ گاڑیوں کے سارے پرزوں کو جانتا ہے، دکان کے ہر ایٹم کو جانتا ہے، ہاں، کمپیوٹر کی ہر تار کو جانتا ہے، زمین کے اندر کے سارے معاملات اور سب ریسرچ جانتا ہے۔ ارے میرے عزیز، اسے اپنی زندگی گزارنے کا ڈھنگ کوئی نہیں آتا، اپنی زندگی بنانے کی تعمیر کرنے کا اس کے پاس ہتھیار کوئی نہیں، اس کا علم کوئی نہیں۔ ہر چیز کی بنانے کے اس کے پاس بڑی تحقیق ہے اور بڑی مہارت ہے، نہیں ہے تو بدقسمتی سے اپنی زندگی بنانے کی اس کے پاس کوئی معلومات نہیں ہے کہ ہماری زندگی کیسے بنے گی۔ تو میرے عزیزو، میٹھے بول، محبت کے بول، نرمی کے بول، یہ ہمارے گھروں کی زندگی ہے، یہ ہمارے گھروں کی زندگی ہے، یہ مومن کی زندگی تھی۔ ایک نوجوان ایک بزرگ کی خدمت میں آئے، کہنے لگے میں چاہتا ہوں کہ مختلف بزرگوں کی مختلف شانیں دیکھوں۔ کہا بھائی تمہیں کیا پڑی، اپنے کام سے کام رکھو، بزرگوں کی شان دیکھنے لگے ہو۔ کہا نا حضرت، میں چاہتا ہوں لوگوں کا بزرگوں کی مختلف شانیں سنیے، کوئی معاف کر دیتے ہیں، کوئی بدلہ دے دیتے ہیں، کوئی درگزر کر دیتے ہیں۔ کہا جاؤ دہلی کی جامع مسجد میں 3 قسم کے بزرگ ہوں گے اور وہ ذکر و اذکار میں مشغول ہوں گے، جا کے ان کی کمر پہ ایک مکہ مارو۔ اب یہ شخص جاتا ہے، ایک بزرگ کے پیچھے مکہ مارتا ہے، تو وہ تو توجہ ہی نہیں کرتے، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ دوسرے کے پاس سے گزرتا ہے، اسے مارتا ہے، وہ بھی دیکھ کے پیچھے، وہ بھی اسی کو ویسے ہی مکہ مارتا ہے۔ تیسرے کے پاس سے گزرتا ہے، جب اسے مکہ لگتا ہے تو وہ اس کے ہاتھ پکڑتے ہیں، تکلیف تو نہیں ہوئی؟ کہ واپس آ کر کہا حضرت یہ تو عجیب ہی معاملہ ہوا ہے۔ کہا جو پہلے والا تھا نا جس نے توجہ نہیں کی، اس کی مثال تو ایسی ہے، کوئی بادشاہ کے پاس دوڑ رہا ہو انعامات لینے کے لیے، وقت تھوڑا ہو، بادشاہ کی طرف دوڑ رہا ہو بڑا انعام لینے کے لیے، وقت تھوڑا ہو، راستے میں کوئی الجھائے تو وہ اسے درگزر کر دے اور کہے بھئی وقت بادشاہ کا ہے، کیا ضرورت ہے اسے الجھنے کی، آگے بھاگو۔
تو اس کی مثال تو ایسی ہے کہ کس کس سے دنیا میں الجھو گے میاں، اپنا رخ ٹھیک کرتے رہو، اپنے اللہ کی طرف متوجہ رہو۔ کس کس کے تانوں کا جواب دو گے، کس کس کی تنقید کا جواب دو گے، کس کس کے پروپیگنڈے کے جواب دو گے، کس کس کی برائیوں کے تذکرے اور جواب دو گے، اپنے کام میں لگے رہو۔ اگر لوگوں کے تانوں تشنیع کے طنز جملوں کے جواب دینے لگ گئے تو کوئی پھر اچھا اور بڑا کام نہیں کر پاؤ گے۔ لوگ تو ہر دور میں طنز کرتے ہیں، تنقیدیں کرتے رہتے ہیں، تانے دیتے رہتے ہیں، ہر دور میں حاسد ہوتے ہیں، شریر ہوتے ہیں، تم اپنے کام سے لگے رہو۔ فرما ان کی مثال تو ایسی۔ اور جو دوسرا تھا نا بزرگ، جس نے اٹھ کر، اچھا اس نے صرف تمہیں مارا ہی ہے، کچھ زبان سے بھی کہا نہیں میں نے بھی صرف مارا، انہوں نے بھی صرف مارا، جواب کوئی نہیں دیا زبان سے۔ ہاں بھائی، انہوں نے اس لیے خیال سے کیا کہ کبھی شیر دیکھا ہے؟ شیرنی کوئی اسے چھیڑے تو بس اوقات وہ کچھ نہیں کہتی، لیکن جب کوئی اس کے بچوں کو چھیڑے تو وہ پھر چھوڑتی نہیں ہے، اس بزرگ نے بھی تم پہ رحم کیا ہے کہ اللہ کا نبی نے بتایا کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے تنگ کرے گا، پریشان کرے گا، پھر اللہ کی طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ تو اس نے یہ خیال کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کچھ نہ کروں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی گرفت میں آ جائے، کہ اللہ اپنے حق کو تو بس اوقات درگزر کر دیتا ہے، مشرک کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے، کوئی اس پہ تنقید کرے اسے بھی نظر انداز کر دیتا ہے، کوئی اللہ کی شان میں گالیاں دے اللہ اس کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے کچھ عرصے تک، فوراً نہیں پکڑتا۔ لیکن جب کوئی اللہ کے ولی کو چھیڑتا ہے تو بس اوقات جلدی سزا ملتی ہے۔ تو اس کے خیال میں آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے اسے پکڑ آ جائے، اس کو جواب دے دوں، اتنا ہی اس نے سزا دے دی۔ کہا وہ تیسرا، ہاں کہا یہ اس نے بڑا کام کیا، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، صبر بھی کیا اور معاف بھی کر دیا، صبر کیا اور معاف بھی کر دیا، اور پوچھا کہیں تکلیف تمہیں تو نہیں ہوئی؟ تو یہ مختلف شانیں ہیں، یہ مختلف شانیں ہیں، لیکن میرے عزیزو ترکی بترکی جواب دینا اور زیادتی کر لینا، کل قیامت میں اگر بات پرس ہو گئی کہ جو تم بدلہ دے رہے ہو برابر تھا یا زیادتی تم نے کی، کہیں ظالم نہ بن جاؤ، کہیں ظالم کے زمرے میں نہ آ جاؤ۔ تو میرے عزیزو حد الامکان زبان کی مٹھاس ہو، تحمل ہو، برداشت ہو، اللہ کرے ہماری زندگیاں تان سے، لعنت سے اور بد کلامی اور بدگوئی سے محفوظ ہو جائیں۔ یہ وہ آفات ہے میرے عزیزو، کوئی اس سے بچتا ہے تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دے دوں گا، اور فرما ایک وہ جو دو پہلوؤں کے درمیان میں ہے شرمگاہ، اور دوسری وہ جو دو جبڑوں کے درمیان میں ہے، جو ان کی حفاظت کی ضمانت مجھے دے دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ آدھا دین شہوت خراب کرتی ہے اور آدھا دین زبان خراب کرتی ہے۔ تو اپنی زبان کوئی گندگیوں سے حفاظت کریں، ہر زبان بول کے بولیں۔ ڈاکو بھی ایک تالا توڑتا ہے تو بڑی مشکل سے توڑتا ہے، اور یہ زبان کی آفت میں مبتلا، یہ آفت ایسی ہے یہ 32 کے 32 دانت توڑ کے باہر نکلتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی زبان کو پکڑ کے کہہ رہے ہوتے تھے کہ یہ اگر غلط استعمال ہو گئی یہ جہنم میں پھینکنے والی ہے، یہ جہنم میں پھینکنے والی ہے، یہ اس کی حفاظت ہو جائے۔ تو میرے عزیزو احتیاط کے بول ہوں، کہیں ہمارے انداز سے، ہماری گفتگو سے، ہمارے بولوں سے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ یہ وہ گناہ ہے، یہ وہ حرام ہے، یہ وہ کبیرہ گناہ ہے کہ اللہ بھی نہیں معاف کرتا
جب تک کہ بندہ معاف نہ کر دے، جب تک کہ بندہ معاف نہ کرے۔ اللہ رب العزت بھائی ہمیں زبان کے آفات سے ہمیشہ محفوظ فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے مولا جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت والی زندگی نصیب فرما۔ اے مولا تمام حاضرین حاضرات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، تمام سننے والے سننے والیوں کی زندگیوں میں صحت میں، رزق میں برکت و سعادت نصیب فرما۔ مولا اپنے فضل سے گناہوں کی گندگیوں سے محفوظ فرما، ہر گناہ سے بچنا آسان فرما، زبان کی آفات سے محفوظ فرما، بد زبانی بد کلامی سے محفوظ فرما، طنز اور تنقید سے اور طعن و تشنیع سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے مولا اپنے فضل سے پیارے نبی کے پیارے اخلاق نصیب فرما، اے مولا پیارے نبی کے پیارے اخلاق نصیب فرما، اے مولا اپنے فضل سے اپنے کرم سے اسپتالوں کی زندگیوں سے محفوظ فرما، زمینی آسمانی آفات سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے ہمیں اپنے بچے بچیوں میں خوشیاں نصیب فرما، اولادوں کے فتنوں سے، ازمیشوں سے، نافرمانیوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمیں رزق حلال برکت والی روزی نصیب فرما، حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے مولا آخرت کی سچی فکر نصیب فرما، موت سے پہلے پہلے مولا اس کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، اپنی غلطیوں پر سچی ندامت نصیب فرما۔ اے مولا کریم ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے دنیا بھر میں جو بھی جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے، جو تیرے ہاں مقبول ہیں، ان سب کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما۔ مولا ہماری زندگیاں، صلاحیتیں، وسائل اپنے دین کی خدمت، دین کی اشاعت کے لیے قبول فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کے علماء کی حفاظت فرما۔ مولا جو تیرے پیارے ہیں ان کی محبت، عظمت، صحبت نصیب فرما۔ اے مولا کریم ہمارے وطن عزیز کو استحکام نصیب فرما، اسے امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، دین کا بول بالا فرما، اسے دین دشمن مل دشمنوں سے محفوظ فرما۔ مولا جو مسلمانوں میں نفرتوں کا بیج بول رہے، اہل اسلام کو ان کے شر سے محفوظ فرما۔ مولا کریم ہمارے ملک پہ رحم فرما، رنگ نسل کی بنیاد پر، زبانوں کی بنیاد پر نفرتوں کو ختم فرما، فرقوں کی بنیاد پر فتنہ پھیلانے والوں کی شر سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، اہل اسلام کو باہمی اتفاق و اتحاد کی دولت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب۔